الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم بزرگوں دوستوں، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب اس کا چاند نظر آتا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک مجھے سلامتی کے ساتھ پہنچا. اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ رجب کا مہینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے علماء اکرام کا کہ رجب کے مہینے میں ہوئی، ذی قعدہ، ذی الحجہ، شوال، اس میں بہت اختلاف ہے. بہرحال لیکن جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے تو 27 رجب کو ہوئی، جو گزر چکا. آج 28 تاریخ ہے. 27 رجب المرجب کو معراج ہوئی. معراج کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور بہت ساری باتیں بھی باقی رہ گئی تھی، لہذا ان کے متعلق کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح الفاظ میری زبان سے نکلوائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا بنائے. دوستوں، جبریل سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جبریل اللہ رب العزت کے فرشتوں کے سردار ہیں. جبریل سے رب نے فرمایا جنت کی سواری لے کر جا. جبریل سے رب نے فرمایا جنت کی سواری لے کر جا. محبوب سے یہ جا کر کہہ دو اب آ کے کریں وہ سیر ذرا، کیسے ہوئی تعمیل خدا. جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا. جبریل امی سے پوچھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے پاس بلا رہا ہے. آپ کو جب صحابہ ابی طالب سے نکلنے کے بعد، طائف سے واپسی کے بعد ذلت انتہا کو پہنچی تو اللہ رب العزت غم کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلا رہے ہیں. دوستوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے سواری لائی گئی. براق آتا ہے اور اس پر اللہ کے نبی سوار ہو کر جا رہے ہیں. اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے نبی کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا، دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جس کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو چھیل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے. ان کا یہ حشر کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ چہرے کو نوچ رہے ہیں کہ ہاں افسوس ہم نے کیا کیا. پھر آگے بڑھتے ہیں. ایک ایسے شخص کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ دریا میں تیر رہا ہے اور پتھر کا لقمہ بنا کر کھا رہا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، سود خوار تھا، اس کا یہ حشر کیا جاتا ہے. اس کے بعد چلتے رہے. جیسا کہ شاعر کہتا ہے توقیر شاہ امم انسان سے ہو پائے نہ رقم. ہے توقیر شاہ امم انسان سے ہو پائے نہ رقم. کیا فرش زمین کیا عرش بری سب ہیں آقا کے زیر قدم. آقا کے قدموں کے نیچے ہیں. ہے سلطان مدینہ کا رتبہ
جبریل امین سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا۔ اللہ کے نبی روانہ ہوئے، آگے پہنچتے ہیں، ایک ایسی قوم پر گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے اس کے سر پتھروں سے کچلے جاتے ہیں اور وہ صحیح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، درست۔ پھر وہی معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے تھے، جو نمازوں میں کاہلی کیا کرتے تھے اور نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ یہ حشر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، ایک ایسی قوم پر گزر ہوا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک ہانڈی میں بہترین سالن رکھا ہوا ہے اور ایک ہانڈی میں بدبودار اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے اور لوگ بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنی پاکیزہ عورتوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پاس رات گزارتے تھے، زناکاری بدکاری کیا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کے پاکیزہ طیب شوہر کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی تھیں اور زناکاری بدکاری کیا کرتی تھیں، ان کا یہ حشر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل، دونوں لوگ براق پر سوار جا رہے ہیں، بیت المقدس مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، اقصیٰ میں سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، صف بستہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، شرف امامت کسے ملا؟ جبریل امین سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل امین سے پوچھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر جبرائیل امین نے ایک اپنی انگلی سے پتھر میں سوراخ کیا اور وہیں پر اس سواری کو باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آگے اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آذان دی اور تھوڑی دیر کے بعد جب سب باندھ کر سب لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں امامت کون کرے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر آگے کر دیا اور کہا کہ امامت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے امامت فرمائی۔ امامت کرنے سے یہ ثابت ہو گیا تاکہ دنیا دیکھ لے، تاکہ کائنات دیکھ لے، تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر میں آئے ہیں، ان کا مرتبہ بھی تو آخر ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے پہلے، آدم سے پہلے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا تھا، آپ سب سے پہلے پیدا کیے گئے، لیکن آنے کے اعتبار سے دنیا میں آخر میں آئے ہیں۔ یعنی جیسا کہ شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا اور کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، یعنی آقا اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، وہ دانا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اور جس نے غبار راہ کو فروغ وادی سینا بخشا، یعنی جب یہ دنیا کے اندر گمراہی اور ضلالت جب چھائی ہوئی تھی، اس وقت اللہ نے آپ کو بھیجا۔ یعنی کفر کی شب تھی کالی کالی، سارا جہاں تھا نور سے خالی، پوری دنیا نور سے خالی تھی، سارا جہاں تھا نور سے خالی، بھیجا خدا نے ایک پیغمبر، ڈوبتی کشتی جس نے بچا لی، نام محمد کتنا پیارا، اس میں گرامی کتنا عالی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو بھیجا گیا تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ آقا آئے آخر میں ہیں، لیکن امامت جو آقا سے پہلے آئے، آدم علیہ السلام پیچھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے امامت فرما رہے ہیں۔ اس نماز کا کیا لطف ہو سکتا ہے، کیا مزہ ہو سکتا ہے، جس نماز کا مؤذن فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہو، اور جس نماز کا امام
امام الانبیاء خاتم النبیین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس سے بڑھ کر اس نماز میں اور جس نماز کے اقتدا مقتدا حضرات مقتدی لوگ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جتنے پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے آئے ہیں سارے کے سارے پیغمبر مقتدی ہوں۔ اس نماز کا کیا مزہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو جبرائیل سے فرشتوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آقا نے فرمایا، جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ، یہ میرے ساتھ آقا کریم خاتم النبیین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، یہ آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ اس کے بعد ایک دربار، ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سب پیغمبر تھے۔ اب آدم علیہ السلام اس جلسے کی صدارت فرما رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں صدارت آئی۔ آدم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے دست مبارک سے بنایا اور مجھے ملائکہ سجود ملائکہ بنایا، ملائکہ سے فرشتوں سے میرا سجدہ کروایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میری اولاد میں سے تمام کو پیغمبر بنایا، بہت سے لوگوں کو پیغمبر بنایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے خلیل اللہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو اپنی کبریائی سے، اپنی بڑائی سے آگ کو مجھ پر گلزار بنایا۔ نمرود نے آگ میں جب ڈالا تو ابراہیم 40 دنوں تک مسلسل اسی کے اندر آگ کو اللہ نے پھول سے گلزار بنا دیا تھا۔ اسی کا واسطہ دے رہے ہیں کہ بہت بڑا میرا پروردگار ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیان فرمایا، کہا کہ پوری دنیا کی حکومت اللہ نے مجھے نوازی، پوری دنیا کی بادشاہی اللہ نے مجھے دی۔ سلیمان ایسے بادشاہ تھے جن کی حکومت پوری دنیا کے اندر تھی، پوری دنیا کے اندر حکومت کیا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے چرندوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو سب کو میرے تابع کیا اور انسان و جناتوں پر میری حکومت تھی اور تخت سلیمانی سے نوازا۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام نے بیان فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے مچھلی کے شکم میں محفوظ رکھا، مچھلی کے پیٹ میں مجھے حفاظت فرمائی۔ ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی اور فرعون پر مجھ کو غالب کیا اور فرعون کو دریا نے ڈبویا اور مجھے آسانی کے ساتھ باہر نکالا۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے آدم کے طریقے سے، جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مجھے بھی بغیر باپ کے پیدا کیا اور مجھے بہت سے معجزات سے نوازا۔ اور ان کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے بہت سے معجزات انہیں عطا فرمائے گئے اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے توریت اور انجیل کا علم عطا کیا اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیتا ہے اور آج بھی زندہ ہیں اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے۔ جب دجال دنیا میں فتنہ پھیلائے گا، اس کو مارنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کو ماریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ ان کے بعد جب تمام پیغمبر اپنی اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، ان کے بعد صدارت فرما رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے قرآن مقدس جیسی کتاب سے نوازا۔ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جو سب سے بڑھ کر اور سب سے بالا تر ہے، سب سے بڑی قرآن مقدس کتاب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اور کہا کہ میرا اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے میرے سینے کو کھولا اور میرے سینے کے اندر حکمت سے بھرا ہوا دستہ رکھوایا۔ اور پاک ہے وہ ذات جس نے میرے ذکر کو بلند کیا اور رفعنا لک ذکرک،
جس نے میرے نام کو بلند کر دیا اور اپنے ساتھ جوڑ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایمان والا نہیں، وہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ جب تک آقا کا نام نہیں لے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تاکہ وہ ذات جس نے میری امت کو بہترین امت بنایا، اولین اور آخرین بنایا، یعنی آنے کے اعتبار سے یہ امت آخر میں آئی ہے، لیکن جب کل قیامت کا میدان ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو یہی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، آقا کی سفارش سے جنت میں جائے گی۔ اس واسطے سے اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اس کے بعد جب تمام پیغمبر اپنی اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کے نام کو بلند کیا، اپنے ساتھ جوڑ دیا، اور ان کو ایسی کتاب دی گئی جو کسی کو نہ دی گئی اور نہ دی جا سکتی ہے، اور ان کے نام کو اللہ نے اتنا بلند کیا اور اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم لوگوں سے آگے مرتبے میں چلے گئے۔ اس کے بعد آقا کریم مسجد کے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا پیالہ اور ایک دودھ کا پیالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ اختیار کرتے ہیں اور اسے نوش فرماتے ہیں۔ جبرائیل فرماتے ہیں آقا تم نے دین فطرت کو اختیار کر لیا، اگر تم شراب کا پیالہ اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ تھے چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبر یہاں سے چلے مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف، کوئی پہلے آسمان پر، کوئی دوسرے آسمان پر، کوئی تیسرے، اسی طریقے سے سب رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو آدم علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ملتے ہیں۔ اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں کہ ان کو سلام کیجئے۔ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کو سلام کیجئے، یہ آپ کے والد ہیں، آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام جب اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں، اور جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ دائیں جانب جب دیکھتے ہیں تو ادھر جنت ہے، اور ادھر جتنی روحیں ہیں ملک الموت، جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے ان کی روحیں وہیں پر جاتی ہیں، یعنی جنت ہے اور ادھر جہنم ہے۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، اور اس طرف اشارہ تھا کہ آدم علیہ السلام سے ملاقات کرانا، اس طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے آدم کو جنت سے ہجرت کر کے دنیا میں آنا پڑا، اسی طریقے سے آقا کو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں جانا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا اس طرف اشارہ تھا کہ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا جائے گا۔ اور وہیں پر یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر چڑھتے ہیں، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرانا اس طرف اشارہ تھا کہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو دھوکہ دیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، ان کو تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچائی تھیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لوگ تکلیفیں پہنچائیں گے، پریشانیاں پہنچائیں گے، اور جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مدد اور فتح دی تھی، اسی طریقے سے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے سر جھکا کر کے آئے تھے، اسی طریقے سے فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی معاف فرمائیں گے، اور سارے سردار قریش فتح مکہ ہوگا، اس وقت جتنے ظلم کیا کرتے تھے، آپ کو پریشانیاں پہنچاتے تھے، سب کو اللہ کے نبی معاف کر دیں گے، عام معافی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ملاقات کرانا اس طرف اشارہ تھا کہ جس طریقے سے ادریس علیہ السلام خط و کتابت کے ذریعے سے تبلیغ کرتے ہیں، آقا بھی اسی طریقے سے تبلیغ کا کام کریں گے۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ کے بھائی تھے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس طرف اشارہ تھا کہ ہارون علیہ السلام کی قوم گائے پرستی سے باز نہیں آئی، اسی طریقے سے سرداران قریش
قریش کے لوگ کفار مکہ وہ بھی بعد نہیں آئیں گے اور وہ بھی تباہی کا باعث بنیں گے. جس طریقے سے وہ ہلاک ہوئے تھے اس طریقے سے وہ بھی تباہی کا باعث بنیں گے. اس کے بعد چھٹے آسمان پر پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا اس طرف اشارہ تھا کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام میں جہاد کیا تھا اور فتح اور نصرت پائی تھی, اسی طریقے سے اللہ کے نبی ملک شام میں فتح کریں گے, جنگ کریں گے اور وہاں کامیابی ملے گی. اس کے بعد 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام بیت معمور جو ٹھیک و ٹھیک خانہ کعبہ کے سامنے 7ویں آسمان پر ہے, بالکل سامنے ہے. اگر علماء نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی چیز ڈالی جائے تو بالکل کعبہ کے اوپر گرے گی. وہ بیت معمور وہ فرشتوں کا قبلہ ہے. جس طریقے سے ہمارا اور آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے, خانہ کعبہ ہے, اسی طریقے سے 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے. اس کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں. اللہ نے اتنے فرشتے پیدا کیے ہیں اپنی عبادت کے لیے کہ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے اس کا زندگی میں دوبارہ نمبر نہیں آتا کہ دوبارہ وہ طواف کر لے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے کتنے فرشتے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں. اور اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ہم نے انسانوں اور جناتوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے ساری اللہ کی عبادت کرتی ہے, لیکن یہی ایک انسان ہے جو ناشکرا ہے, اللہ کو بھولا ہوا ہے, اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے. شجر و حجر درخت جو بھی ہیں سب اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس سے ملاقات سے اس طرف اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس مسجد اقصی اور بیت اللہ شریف دونوں قبلوں کے آقا نبی بنیں گے. اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی کے اندر مکے میں جب رہتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر جب مدینے میں آئے ہیں تو اللہ نے بیت المقدس مسجد اقصی کی جانب رک کرنے کا حکم دیا اور اس طرف رک کر کے آقا نے 17 مہینے تک مسلسل نماز پڑھی ہے. یہ مسجد اقصی یہ تمام انبیاء کا مسکن رہی ہے اور وہاں پر بہت سے انبیاء کرام آئے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرۃ المنتہا جس کے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تھے, ان کے آگے جبرائیل بھی رک جاتے ہیں. پہنچے ہیں آخر اس منزل پر, جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر. جبریل رکے سرکار بڑھے جبریل رکے. پہنچے ہیں عرش آدم پر, ہے مہمان خدا کون بنا. جبریل امین سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا. جبریل امین سے پوچھو اللہ کے پاس جا رہے ہیں. ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کوئی مکان نہیں, جہاں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں, وہاں کچھ نہیں, لا مکہ, کوئی مکہ نہیں ہے. یعنی کائنات کا انتہا ہے. اس طرف اشارہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. وہاں تک سیر کرانا اس طرف اشارہ بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. وہاں پہنچے, اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. دوستوں, جب کوئی مہمان کسی کے یہاں جاتا ہے تو کچھ تحفہ تحائف لے کر جاتا ہے. آقا کریم اللہ کے دربار میں کیا لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے پروردگار عالم, تیرا کوئی ثانی نہیں, تو ہمارا خالق, تو پوری کائنات کا مالک ہے. تو وہ قادر ہے, تو وہ قادر مطلق ہے, تو وہ دانا اور بینا ہے, تو وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے کہ دنیا کے اندر کالے کالے پہاڑ پر جب کالی چیونٹی چلتی ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے. تو وہ مالک ہے, تو وہ میرا ربا ہے. اے میرے اللہ, اے میرے مولا, تو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے التحیات للہ, تمام قولی عبادتیں, والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں, والطیبات اور تمام مالی عبادتیں ساری کی ساری تیرے لیے ہیں اور تو ہی عبادت کے لائق ہے اور دوسرا کوئی نہیں. جب اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ اے اللہ تو بخش دے تو اللہ کی قدرت کو جوش آ گیا. اللہ کی قدرت کو جوش آیا. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ, اے میرے چاند کے ٹکڑے, اے میرے
پیارے نبی، اے میرے ماہ پارے نبی، اے میرے چاند کے ٹکڑے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر اللہ کی برکت ہو۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اس وقت ہم گنہگاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو، ہم خطا کاروں کو اللہ کے نبی نے یاد کیا اور کیا کہا کہ کاش تمنا، آقا کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اس دعا میں ہماری امت بھی شامل ہو جائے، کاش اللہ دعا دے رہا ہے، کاش کہ میری امت بھی اس میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی کے دل کے اندر یہ بات جب پیدا ہوئی تو اللہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، دل کی بات کو بھی اللہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ سمجھ گیا کہ میرا حبیب کیا چاہتا ہے، اللہ سمجھ گیا کہ میرا دوست کیا چاہتا ہے اور کیا مانگنا چاہتا ہے۔ اتنے میں اللہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے پیغمبر، اے میرے پیارے نبی، تمہاری طرف سے اور تمہاری تمام امت کی طرف سے جو نیک لوگ ہوں گے، صالح ہوں گے، ان سب پر سلامتی ہو۔ اللہ کی دعا میں ہم لوگوں کو آقا نے شامل کرا لیا اور ہم لوگ دعا کے حقدار ہو گئے۔ اور آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ شاہ نے کی عرض، شاہ کہتے ہیں آقا کو، شاہ نے کی عرض کہ امت گنہگار ہے، بخش دے میرے مولا، تو غفار ہے، تجھ کو آسان نہیں دشوار ہے، کیونکہ فکر روزے جزا آج کی رات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج کی رات مہمان نوازی ہے، آپ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر یہ حق نے کہا، حق کہتے ہیں اللہ کو، پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارا نبی، ایسے گھبرانا اے میرا پیارا نبی، اتنی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے، اتنی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے۔ لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، یہ وعدہ میرا تجھ سے، وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ وعدہ کر رہا ہے آقا کریم سے۔ آقا فرماتے ہیں اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت گنہگار ہے، خطا کار ہے، تجھ کو آسان ہے، کوئی دشوار کام نہیں ہے، اور مانگنے کی رات آج ہے۔ آقا اللہ فرماتا ہے کیوں اتنا پریشان ہو، کیوں گھبرا رہے ہو، ابھی وقت باقی ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ مزہ جب آئے گا، جب سارے پیغمبر ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن خود کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بھائی سے بھاگے گا اور والدین اپنے بیٹے سے بھاگیں گے، بیٹا والدین سے بھاگے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے بخش دوں گا، اس وقت تیری امت کو، تجھ کو کیوں اتنا جلدی ہے، کیوں گھبرا رہا ہے، اس وقت بخشیں گے تو اور مزہ ہوگا۔ سارے پیغمبر نفسی نفسی کہیں گے، لیکن تو ہی ایک ہستی ہوگی جو کہے گی یا رب امتی، یا رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ بیڑا پار لگا دے اور میری امت آسانی کے ساتھ پار کر جائے۔ دوستو یہ تھے ہمارے آقا جو ہمارے لیے ہر وقت یاد کیا کرتے تھے، اللہ کے دربار میں بھی یاد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جب آقا واپس آنے لگے تو ایک تحفہ دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے تحفہ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ وہ کیا تحفہ ہے؟ اللہ دیتا ہے 50 وقت کی نمازیں، 50 وقت کی نمازیں لے کر اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں اور میں ان کو لے کر جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دل کے اندر اللہ نے ان کا ڈالا کہ موسیٰ ان کو ہمارے پاس دوبارہ بھیجو، یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ دوبارہ بھیجو، ابھی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جاؤ اور تخفیف کی درخواست کرو، کمی کی درخواست کرو۔ 50 وقت کی نمازیں یا 5 وقت کی نمازوں پڑھنے میں لالے پڑے ہیں، 50 وقت کی نمازیں کیسے ادا ہو پائیں گی؟ اللہ کے نبی واپس جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، 5 وقت کی نمازیں کم ہو جاتی ہیں، پھر آتے ہیں، اس طریقے سے 9 مرتبہ آقا اللہ رب العزت کے دربار میں آقا پہنچے ہیں۔ اللہ کے دربار میں جب پہنچتے تب اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ بتانا یہ مقصود تھا کہ اے موسیٰ جب تم نے مجھ سے درخواست کی کہ اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میری ایک تجلی سے تو تاب نہ لا سکا، اور میرا حبیب وہ ہے جو بار بار آ رہا ہے اور مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور مسرور ہو رہا ہے، جیسا کہ نگاہ نہ تیری نگاہ دیکھے نہ چشم انبیاء، نہ تیری نگاہ دیکھے، اللہ فرما رہا ہے نہ تیری نگاہ دیکھے، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، نہ چشم انبیاء
مجھے دیکھے تو اے موسیٰ، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، یعنی آقا میرے دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، دنیا کے اندر آتے ہیں، اور جب یہ آ کر کے ام ہانی سے درخواست کرتے ہیں کہ آج راتوں رات میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پھر اکثر ساتوں آسمانوں کی میں نے سیر کی ہے، تو ام ہانی کہتی ہیں کہ یہ بات کسی سے مت بتانا ورنہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ کفار مشرکین کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے، راتوں رات مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ساتوں آسمان پھر اللہ دنیا جہنم تمام دیکھنا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حق ہے اس کو کہنا ضروری ہے، جو میں نے دیکھا ہے اس کو بتانا ضروری ہے۔ اس چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، شاعر نقشہ کھینچتا ہے، بستر گرم ہے زنجیر ہلتی رہی، یعنی اللہ کے نبی جب دوبارہ واپس آئے تو اللہ نے دنیا کا نظام روک دیا تھا۔ 27 برس تک 27 سال تک معراج میں آقا کریم رہے ہیں، 27 سال دنیا کا نظام روک دیا گیا اور وقت رک گیا، اور آ کر کے بستر گرم تھا زنجیر ہلتی رہی، آقا جب واپس آئے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ خبر ابو جہل کو معلوم ہوئی، ابو جہل تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور ساتوں آسمانوں کی سیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق کے پاس ابو جہل جاتا ہے اور کہتا ہے صدیق تمہارے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے راتوں رات اتنا لمبا سفر کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر آقا نے کہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً آقا نے یہ سفر طے کیا ہے، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ اسی دن سے ابوبکر کا نام صدیق پڑ گیا، صدیق اکبر۔ اسی دن سے یعنی بہت بڑے سچے ہیں، یعنی جو آقا کہتے ہیں وہی یہ بھی کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ چہیتے جو دوست تھے ابوبکر صدیق تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے ابو جہل جگہ جگہ پر آ کر کہتا تھا یہ جادو ہے، تو کفار مشرکین جو بیت المقدس گئے تھے وہ کہتے ہیں آقا کوئی نشانی بتاؤ، کوئی علامت بتاؤ کہ کیسے اس سے پہلے آقا اس وہاں نہیں گئے تھے، ان کو معلوم تھا کہ آقا کبھی نہیں گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ یہ بتاؤ کہ کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں؟ چنانچہ اللہ کے حکم سے جبرائیل اس مسجد کو لا کر سامنے کر دیتے ہیں اور آقا کریم اس میں سے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ نے رہنمائی کری، اس طریقے سے رہنمائی ہوئی، لیکن پھر بھی ابو جہل نے کیا کہا کہ آقا نے یہ جادو کر دیا ہے، یہ جادو ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آیا اور کہنے لگا مٹھی میں کنکریاں لے کر آتا ہے، آقا سے کہتا ہے آقا اس میں کیا ہے؟ آقا فرماتے اس کو کان میں لگاؤ، وہ کان میں لگاتا ہے، وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے آقا کا اس پر بھی جادو چل گیا۔ ایک مرتبہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی معجزہ دکھاؤ تو میں مانوں گا کہ آپ نبی ہو۔ آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک چاند ادھر ایک چاند پورب چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ہندوستان کا کوئی بادشاہ تھا اس نے بھی دیکھا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آقا نے اس پر بھی جادو کر دیا، یعنی ہر وقت جادو کر دیا، بس جادو کرتا رہتا تھا، لیکن اسے توفیق نہیں ہوئی، حالانکہ وہ چچا تھا آپ کا، اس لیے اس کو توفیق نہ ہوئی، اس کو وہ ضدی بہت تھا، اس لیے اسے توفیق نہ ملی۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو، ابو جہل کو، ان دونوں میں سے اللہ نے آقا نے ایک کو مانگا تھا کہ اللہ کسی ایک کو دے دیجئے، دین کی بہت ضرورت ہے، تو اللہ نے عمر فاروق کو دیا، اور زیادہ تر رجحان آقا کا انہی طرف تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اور یہ ضدی تھا اس لیے اسے توفیق نہیں ملی، یہ ضد پر اڑ جاتا تھا، اس لیے اس کو کوئی توفیق نہیں ملی اور یہ جہنمی ہو گیا۔ دوستوں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ، اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نمازیں لے کر آ رہے تھے، اب 5 وقت کی بچی ہیں، آقا نے کم کروائیں اور کم ہو گئیں۔ اگر یہ بھی ہم نہ پڑھ سکیں تو اس میں ہماری ہی کم وقتی ہے اور ہماری ہی بے بسی ہے اور اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے 5 وقت تک اپنا ہی فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں اپنا فائدہ ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر اللہ کی نافرمانی کریں پھر بھی اللہ کی ذات پر کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا، اور اگر ساری دنیا کے انسان مل کر اللہ کا سجدہ کریں پھر بھی اللہ کی بڑائی پر ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا، اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم کریں گے تو اپنا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا بنائے اور ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔